میں نے جو اندازہ لگایا نا چھوٹی عمر میں، ہاں جی، ہندوؤں میں خلوص زیادہ پایا، پیار محبت، یعنی کہ ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا اگرچہ ہم سے تھوڑا مختلف تھا، لیکن وہ ہندو جو تھے نا ان میں خلوص بھی تھا اور محبت، پیار محبت بھی زیادہ تھی. یعنی ہندو لوگ تھے نا جی اپنے مذہب پر تھے، ہم اپنے مذہب پر تھے، لیکن ان میں یہ تھا کہ وہ بھی کہتے اللہ ایک ہے، وہ بھی کہتے اللہ، یوں کہتے تھے، لیکن وہ بتائیں کیا کہتے ہیں مہاراجا رام 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 چندر رام، اس طرح کے وہ الفاظ ادا کرتے تھے. تو ہم مسلمان کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درد وچھوڑ دا حال نی مائے نی میں کنوں اکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن آہی دبالن. ناظرین السلام علیکم. حاضر ہے آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. موجود ہوں اس ٹائم میں پپلا میاں والی، اور ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں جن کا نام ہے احمد خان نیازی صاحب. تو آئیے ان کے ساتھ پرانی باتیں کرتے ہیں اور پرانی یادوں کو، ان کے بچپن کو، اور 1947 کے جب پارٹیشن ہوئی تھی اس وقت کو یاد کرتے ہیں. نام بتائیں جی. نام تو میں عرض کر چکا، احمد خان نیازی میرا نام ہے جی. والد صاحب کا کیا نام ہے جی؟ ہستی خان. ہستی خان جی. کہاں کے رہنے والے ہیں جی؟ پیچھے پیدائش ہے ہماری داؤد خیل کی جی. اچھا جی. تو ابا جان کیونکہ ریلوے شیڈ کنیا میں ملازم تھے، تو وہ پھر ملازمت کی وجہ سے ہم نے کنجیا میں رہائش رکھی. وہاں ریلوے کے مکان میں پہلے رہتے تھے، ریلوے کے، ہاں جی. پھر وہاں اپنے گھر بنا لیا ریلوے حدود کے ساتھ ہی. وہاں بھی کافی عرصہ رہے. وہ میرے بھائی محمد خان، ایک قاسم خان، ایک کچھ بڑے ہوئے نا جی، ان میں وہ اسے فروخت کر دیا. پھر میں یہاں سے شفٹ ہو گیا، 1960 میں چلا گیا تھا شہر رحیم یار خان. پھر میں نے وہاں اپنا مکان بنایا. بڑا اللہ پاک کا کرم کے بہت کرم، اس مالک کی اتنی کرم نوازی تھی نا کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا. آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کنڈیا سے حاصل کی؟ کنیا سے حاصل کی جی. جی اسکول کا نام یاد ہے آپ کو؟ ہاں، وہ ایک اسکول تھا گورنمنٹ ہائی اسکول. اچھا جی. اور 10ویں میں ہم گئے نا جی، کے بھی ملک کے بھی خدا بخش، ہاں خدا بخش تھے ہمارے ہیڈ ماسٹر. ان کے والد کا نام تھا غلام محمد. ہاں جی. وہ ہمیں پرائمری سمے پڑھاتے تھے. غلام محمد جو تھے بڑے سادہ، بڑے اچھے، نائس سے بھی نائس، بہترین استاد تھے. بنیاد رکھنے والے غلام محمد تھے. تو وہ ہمیں کہتے تھے بیٹے پڑھو گے تو فائدہ ملے گا. اس سے یعنی کہ جب وہ پڑھاتے تھے نا جی، وہ نئے یعنی پارٹیشن 50 بات ہو رہی 49 48 ان سالوں میں، تو وہ بھی بڑے خلوص تھا اس کے اندر غلام محمد میں، ہے نا جی. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی جی جی، تو آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز تھے ان میں کچھ ہندو بھی تھے؟ ہندو بہت تھے، زیادہ ہندو تھے. ہندو ہم سے خاص کر ریاضی میں آگے تھے. اچھا. پڑھائی میں ہندو آگے تھے، ہم ان سے پیچھے تھے. اچھا جی. اچھا. ہندو استاد جو تھے ہمیں مسلے کہہ کر پکارتے تھے، پیار محبت سے، او مسلے. اچھا. تم پڑھو، یہ دیکھو تم سے آگے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھتے. یہ کالے انجن چلتے تھے، کالے انجن سے مراد کوئلہ ہوتا ہے نا، کوئلے والے. تو میرے ابو جان کیونکہ شیڈ میں ملازم تھے، میں اکثر شیڈ میں چلا جاتا تھا. اچھا. ان کے پاس. تو وہ میرے ابو کے جو ساتھی تھے نا وہ اچھے ورکر تھے، بہت اچھے تھے. وہ کہتے تھے بیٹے پڑھو گے تو فائدہ ملے گا، ورنہ دیکھو ابو جان تیرے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ کپڑے بھی سیاہ جرنی مین تھے، کپڑے بھی سیاہ اور کام بھی، ہاتھ بھی ہوتے نا میلے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا اگر میرے ابو لکھے پڑے ہوتے تو آج ایک اچھی پوسٹ پر ہوتے نا. تو مجھے شوق کیا پڑھنے کا، رات کو ہم 1-2 بج جاتے تھے پڑھتے. لال ٹین ہوتا ہے اس پر پڑھا کرتے تھے، لائٹ تھی نہیں. وہ محنت کرتے ایک شے بھی ہے نا، فتح و شکست، پلیز فتح و شکست تو قسمت میں ہے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. ہاں جی.
تو انسان کو محنت کرنی چاہیے جس قدر ہو سکے. 1947 میں غدر مچا نا جی, ہاں جی, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ جناب ڈر گئے تھے ہم. دوپہر کا ٹائم تھا, یعنی 11-12 بجے ہاف ٹائم ہوتا تھا ریلوے سائڈ کے ملازمین کو. ہم نے دیکھا نا جی, ادھر بجلی تو تھی نہیں, کھڑکی, ہمارا سرکاری کوارٹر میں ہم رہتے تھے, دیکھا لوگ کھلاڑیاں بچے اور اس طرح کی چیزیں لے کے کافی سارے 300-400 کی تعداد میں آ رہے ہیں. ہم ڈر گئے یہ کیا بات ہے بھائی. ہم باہر نکلے تو آتے جناب پوچھنا شروع کر دیا ہم سے, اچھا ہندوؤں کے گھر کون سے, بتاؤ ہندوؤں کے گھر کون سے ہیں. اور خود ہمارے گھر کے سامنے والا پیچھے ساتھ ادھر بھی ہندو ادھر بھی ہندو گھر تھے, ہندو تھے ہاں گھر میں. ان کو جناب مارنا قتل کرنا شروع کر دیا. جب ان قتل کرنا شروع کیا تو انسان ایک ذرا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے نا جی. ہم نے حیران ہوئے بھائی کیا ہو گیا. وہ شام تک کئی ہندو اس میں جو تھے نا قتل ہوئے, کئی بے بہا. پھر مسلمانوں نے کیا کہ ہمارے مسلمان تھے ایسے نا, ان کے گھروں سے سامان لوٹنا شروع کر دیا, بکسے جو کچھ بھی ہے. میرے ابو جان تھے وہ اس کے خلاف سے نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی. تو میرے ابو نے کہا خبردار تم نے کچھ نہیں لینا. میری عمر اتنے میں تھی. ایک ہمارے ہمسائے تھے جی, اس کا صدیق, اس کے ابو کا نام تھا صدیق, وہ بھی داؤد خیر سے ان کا تعلق تھا. اس کے بچے تھے کہ نام عبد الرحمن, ایک کا نام سلیمان. وہ مجھ سے سلیمان جو 2 سال بڑا تھا, عبد الرحمن میری ہم عمر تھا. وہ بھی اندر سے ہندوؤں کے گھروں سے کچھ بکسے اٹھا لائے, جو کچھ بھی ہوتا تھا نا بچے. تو میں ڈرتا تھا بھی میرے ابو نے منع کیا ہے خبردار تم نے ان کے گھروں سے کچھ نہیں لانا. اتنی میرے میں ہوش میں تھا. یعنی رات کو اگست کا مہینہ تھا, یہ نا ہم ڈر کے میرے اندر سوتے تھے. یہ افواہ ہو گئی کہ ہندوؤں کی فوج آ رہی ہے, ڈوگروں کی, یہ ہے نا جی ڈوگرا فوج ملٹری ان مسلمانوں کو قتل کر دے گی. ہم ڈر کے مارے اپنے, بجلی بھی نہیں تھی لیکن ہاتھ والا پنکھا ڈھلتے لیتے نا, ڈر کے صرف اسی وجہ سے. یعنی کہ چند گھر تھے ہندو مسلمانوں کے, وہ اکثر سب اندر سوتے تھے بھائی وہ نہ ہو کہ کوئی پریشانی نہ ہو. اس طرح گزری عمر. تو وہ جو آپ کے پڑوسی آپ بتا رہے ہیں ہندو جی تھے, ان کو مار دیا تھا؟ ایک نہیں, سب کو مار دیا تھا. اچھا, ان کے نام یاد ہیں ہندوؤں کے؟ نام تو نہیں آتے. ہاں, وہ ریلوے میں ملازم تھے؟ ہاں ریلوے میں ملازم تھے. ایک ہندو ان میں سے بھاگ گیا تھا. اچھا جی. وہ اندر اپنے کمرے میں تھا نا جی, اس کے کھڑکی ہوتی ہے نا, کھڑکیاں لوہے والے سلاخ اس نے اس ذریعے نکال لیے کھڑکی میں سے. اچھا. وہ کوئی ورکر تھا شیڈ کا, جب سلاخ نکال لیا نا وہ کھڑکی میں سے, پھر اس سے چھلانگ لگا کے نا باہر نکلا, سیدھا ریلوے اسٹیشن کنیا میں پہنچ گیا. ریلوے اسٹیشن کنیا کے سائڈ میں, اب تو اسٹیشن بڑا لمبا چوڑا کر دیا نا جی, ریلوے کا تھانہ ہے اب بھی موجود ہے. وہ تھانے میں بیٹھ کے اس طرح بھائی مجھے جو ہے نا, بھائی اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں, ڈر کے میرا آیا ہوں, مجھے بھائی مارنا تھے. انہوں نے کہا تو بیٹھ جا, تجھے کوئی نہیں مارتا. وہ پتہ نہیں پھر اللہ جانے. پھر اس کا وہ شام ہوئی نا, وہی ہندو 2-3 پولیس والے آئے. اس گھر سے بھی میں کچھ سامان اٹھاؤں آیا تو گھر سب, تو کچھ مسلمانوں نے کیا کہنا چاہیے لوٹنا شروع کر دیا تھا. پھر اندر گیا تو پتہ نہیں کچھ چیز اس نے اٹھائی, کپڑے یا کیا چیز, پھر انہی کے ساتھ واپس اسی وقت چل پڑا. اتنا مجھے آتا ہے یاد. باقی جو ہے حالات اس وقت کے تھے نا جی, بڑے بڑے نرالے رہے, عجیب لوگ بھی عجیب سے تھے. اور وہ وقت وہ یعنی کیا کہنا چاہیے, اب اس دور میں کہتے ہیں اس وقت جو ہے نا جی, اب وہ بات نہیں رہی جو پہلے باتیں تھیں ہے نا جی. اب تو ہر میرا بچہ کھڑا ہے, میرا پوتا ہے نا جی. تو اس طرح وہ لوگ بہت آگے چلے گئے, فارورڈ جسے ہم کہتے ہیں. تو اب پہلے کچھ اور تھا, اب کچھ اور ہے نا جی, یہ بات ہے جی. اچھا, تو آپ نے وہاں سے میں نے سنا ہے کہ کندیا میں جو انڈیا جانے والی ٹرینیں ہوتی تھی وہیں سے ہو کے گزرتی تھی؟ بالکل بالکل. تو آپ نے وہ ٹرینیں دیکھی تھی جو مہاجروں سے بھری ہوئی ہوتی تھی؟ مہاجروں سے بھری ہوتی تھی. اور ہم کئی اس طرح کرتے تھے, روٹیاں پکا کر نا جی, سالن بھی دیگڑا جو کچھ بھی ہوتا تھا ان کو وہاں پٹاتے تھے. میں نے جو اندازہ لگایا نا چھوٹی عمر میں, ہندوؤں ان میں خلوص زیادہ پایا, پیار محبت, یعنی کہ ان کا رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا اگرچہ ہم سے تھوڑا مختلف تھا, لیکن وہ ہندو جو تھے نا ان میں خلوص بھی تھا اور محبت, پیار محبت بھی زیادہ تھی. یعنی ہندو لوگ تھے نا جی اپنے مذہب پر تھے, ہم اپنے مذہب پر تھے, لیکن ان میں یہ تھا کہ وہ بھی کہتے اللہ ایک ہے, وہ بھی کہتے اللہ یوں کہتے تھے.
لیکن وہ بتائیں کیا کہتے ہیں مہاراجا رام 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 چندر رام اس طرح کے وہ الفاظ ادا کرتے تھے. تو ہم مسلمان کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح کا تھے ہمارے. تو بہرحال عمر گزری میری جو کیا کہنا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے ایسے گزرتی گئی. ٹرینوں میں مہاجرین کو آپ دیکھتے تھے؟ بالکل دیکھتے تھے. مہاجرین آگے آباد ہوئے تھے. خود کنیا میں ان کے حالات کیسے ہوتے تھے جی؟ وہ غریب سے تھے, مار پٹائی کی بعد رائے تھے, پریشانی کے عالم میں تھے, ہے نا جی. تو وہ بیچارے پریشان تھے, وہ اپنے حال سناتے تھے, ادھر ہمارا ادھر بھائی انڈیا میں یہ تھا, ادھر آ کے پھر انہوں نے ہیلپ کی مسلمانوں نے کافی, ان کو زمینیں بھی دیں, ان کو مکان الاٹ کر دیے ہندوؤں والے. بہرحال وہ وقت یاد آتا ہے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اب جو وقت یاد آتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے بھائی اب تو بات بھی اور ہے نا جی. ہاں اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ آپ نے انجن بتا رہے ہیں کہ پرانے دور میں ہوتے تھے کالے انجن, تو وہ کس طرح سے چلتے تھے, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, انجنوں کے بارے میں. وہ جو اس میں کوئلہ ہوتا تھا, کوئلہ کچا کوئلہ ہم کہتے تھے, وہ ڈالا کرتے تھے. 3 آدمی ہوتے تھے, ایک ڈرائیور ایک فائرمین 2 ہوتے تھے. فائرمین سے مراد ہے وہ کوئلہ کوٹ کر نا جی اس کے اندر بیلٹ سے ڈالتے تھے. وہ انجن بڑی اسپیڈ میں ڈالتا تھا تیزی سے, اور کالا دھواں نکالتا تھا اوپر سے, دھواں نکالنے ہوتی تھی نا یہ. تو اس دور میں یعنی پارٹی کافی عرصہ ہے نا یہ ایسا کام چلتا رہا, یہ ایسا جو ہے نا یہ. باقی جو ہے آئے دن سے مراد ہے وقت بدلتا رہا, لوگ ترقی کرتے گئے نا جی. وہ انجن کس طرح آواز کس طرح نکالتا تھا جی؟ وہ آواز اس طرح, یہ انجن ہے تو ان کی آواز تو کچھ یہ ہے اپنا کیا کہنا جی بس وغیرہ کی طرح ہوتی ہے نا, اس کی انجن کی آواز اس سے ذرا مختلف تھی. وہ چکنک زیادہ کرتے تھے اور بس اس طرح وہ. جی جی. اچھا آپ کو یہ دور اچھا لگا یا وہ دور اچھا تھا جی؟ پہلا دور اچھا تھا, اس میں سادگی زیادہ تھی, اس میں ہیرا پھیری زیادہ ہے. اس دور میں ہیرا پھیری فراڈ, اور اصل میں حقیقت میں کچھ ہوتا ہے یعنی کہ وہ مال یعنی حقیقت سمراج ہے کہ وہ 2 نمبر کام اب زیادہ ہوتا ہے. پہلے 2 نمبر کام نہیں تھا, کم تھا, بہت کم. شعر یاد ہیں آپ کو اس وقت کے؟ وہ بس استاد جو تھے نا ہمیں پڑھانے والے, وہ تو علامہ اقبال ہے جی, علامہ اقبال, مولانا الطاف حسین حالی, وہ پڑھائی کی طرف یہ کہتے تھے ہری کھیتیاں جو نظر آ رہی ہیں ہمیں شان محنت کی دکھلا رہی ہیں. وہ محنت کی طرف مائل کرتے تھے. یا علامہ اقبال تھے وہ اس میں مائل کرتے تھے آزادی کی طرف. علامہ اقبال جو تھے نا وہ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں, مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ. واہ جی واہ. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. واہ جی واہ. اور الطاف حسین حالی کا کوئی اور آپ کو غزل نظم یاد؟ ہاں وہ الطاف حسین حالی کی مختلف ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں الطاف حسین حالی کرو تو محنت کرو عزیزو, وہ محنت کرو عزیزو, محنت سے کام ہوگا, ہے بخت نام جس کا آ کر غلام ہوگا. اس طرح وہ تھے پرانے وقت کی جو آپ بات بار بار کری جا رہا ہے, وہ پہلے اور اس میں بڑا فرق ہے.